السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ تو آج کا جو سبق ہے اس کا موضوع ہے نئی تہذیب۔ یہ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے اور کلاس ہے یہ 9ویں جماعت کے لیے یہ سبق ہے، اور میری تمام طلبہ اور طالبات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی کتاب جو ہے پیج نمبر 155 پر اوپن کریں گے، اپنی درسی کتاب یعنی بہارستانی اردو پیج نمبر 155 پر وہ اوپن کریں گے اور ان کو یہ نظم یہاں پہ ملے گی۔ تو تھوڑی بہت جانکاری ہم دیں گے اس اکبر الہ آبادی کے بارے میں۔ اکبر الہ آبادی بہت بڑے شاعر تھے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے میدان میں وہ دنیا کے بڑے شاعروں کے ہم رتبہ ہیں۔ اپنے خیالات کے لحاظ سے وہ بہت قدامت پرست کہتے ہیں، یہ قدیم سے نکلا ہے قدامت، یعنی پرانے طریقے کو اپنانے والا اور نئی باتوں کے بالکل خلاف تھے۔ اس وجہ سے ان کی شاعری سے نئی زندگی کے بارے میں کوئی روشنی نہیں ملتی، لیکن طنزیہ نگار کی بڑائی اس کے طنز کی تیزی میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کے خیالات میں۔ اس لیے اکبر الہ آبادی آج بھی پڑھنے کے لائق ہیں۔ تو اکبر الہ آبادی جو ہے وہ ہمیں پرانے طریقے یعنی پرانی تہذیب کو لینے کی بات کرتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یعنی پرانے طریقے کو اپنانا اور نئے طریقے سے ڈرنا، یہ چیز قوموں کی زندگی میں بہت ہی کٹھن ہے، مشکل ہے۔ تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں اس نظم میں یہ موجودہ طریقے راہی ملک کے عدم ہوں گے۔ جو موجودہ طریقے ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں، اب نہیں رہنے والے ہیں۔ نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساما بہم ہوں گے۔ اب ایک نئی تہذیب ہوگی اور اس کے جو طور طریقے ہیں گے وہ بھی نئے ہوں گے۔ نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے حسین اپنی، اور نئے طریقے سے حسینائیں جو ہے اپنی زینت، اپنی سجاوٹ جو ہے نئے طریقے سے دکھائیں گے۔ نہ ایسا بیچ زلفوں میں نہ گیسوں میں یہ خم ہوں گے۔ یعنی جو پرانے زمانے میں یعنی ہمارے دور میں کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں جو عورتیں تھیں وہ زلفوں میں لٹ بناتی تھی، ان میں وہ زلفوں میں وہ خم ہو جاتا تھا، ٹیڑھا میڑھا پن ہوتا تھا۔ یہ اب نہیں رہے گا، کیونکہ آج کی عورتیں جو ہے، آج نئے دور کی جو عورتیں ہیں وہ اپنے بالوں کو ہی نہ رکھیں گے، یعنی کٹ کریں گے، اپنے بالوں کو چھوٹا کریں گے، تو ان میں وہ زلفیں ہی نہیں رہیں گی، ان میں وہ خم اور پیچ نہیں رہے گا۔ نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح حاجب روئے صنم ہوں گے۔ خاتون یہ جمع ہے، خاتونوں یعنی یہ جمع ہے خاتون کا۔ نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی، یعنی عورتوں کے لیے پردے کی پابندی نہیں رہ جائے گی۔ نہ گھونگھٹ اس طرح حاجب روئے صنم ہوں گے۔ گھونگھٹ کہتے ہیں جو دوپٹے کا پلو ڈالتے ہیں چہرے پر اور چہرہ چھپانے کے لیے، یا مسلم عورتیں جو ہیں وہ برقع پہنتی ہیں، اپنے چہرے کو ڈھانک دیتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ برقعے وغیرہ کی پابندی نہیں رہے گی۔ یہاں حاجب کے معنی ہیں رکاوٹ، یعنی حجاب جو ہے پردہ، حجاب سے نکلا ہے حاجب، یعنی روئے صنم، رو کہتے ہیں چہرے کو، صنم یعنی محبوب، صنم کہتے ہیں بت کو بھی۔ نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے، یعنی جو یہ پردہ ہے یہ اب محبوب کے چہرے کو دیکھنے کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ بدل جائے گا انداز طبع دور گردوں سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے۔ یہ کہتا ہے کہ طبع کہتے ہیں طبیعت کی جمع۔ بدل جائے گا انداز طبع دور گردوں سے، گردوں کہتے ہیں آسماں کو، دور گردوں یعنی
آسمان کا دور اس کے مطلب ہے یعنی زمانہ بدل جائے گا انداز تباہ دور گردوں سے یعنی زمانے کی طبیعت جو ہے اس کا انداز بدل جائے گا نئی صورت کی خوشیاں اور نئی اسباب غم ہوں گے یعنی جو خوشیاں اور غم ہمارے پرانے زمانے میں تھی ہماری تہذیب میں تھی پرانی تہذیب میں تھی اب نئی اس دور میں ہماری خوشیاں اور ہمارے غم یہ نئے ہوں گے یعنی ان کے اسباب جو ہیں ان کے سبب جو ہیں وہ دوسرے ہوں گے بہت ہوں گے مغنی نغمے تقلید یورپ کے مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال و سم ہوں گے یہاں ایک لفظ آیا ہے مغنی مغنی کہتے ہیں گانے والے کو اور تقلید کے معنی ہیں پیروی کرنا مگر بے جوڑ ہوں گے اور اس لیے کہ بے تال و سم ہوں گے بے تال و سم کے مطلب ہیں یعنی بے سرے ہوں گے تو شاعر کہتا ہے کہ بہت ہوں گے مغنی نغمے تقلید یورپ کی یعنی یورپ کی جو تہذیب ہے اس کی تعریف میں گانے والے اس کی تعریف کرنے والے بہت ملیں گے اس کی تقلید کرنے والے یعنی اس کی پیروی کرنے والے بہت ملیں گے مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال و سم ہوں گے مگر یہ ان کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھیں گے اس لیے کہ بے تال یعنی ان میں کوئی سر اور تال کا واسطہ نہیں ہوگا یعنی ان کی ایک تہذیب ہے ہماری دوسری تہذیب ہے ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ الگ ہے ہماری کھانے پینے کا طریقہ الگ ہے تو ان کا الگ ہے تو اس لیے یہ اس تہذیب میں جانے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال ہی بھول گئے یعنی وہ اپنی چال ہی بھول جائیں گے لیکن ان کی اس تہذیب میں وہ مدغم نہیں ہو جائیں گے ہماری اصطلاحوں سے زبان ناآشنا ہوگی لغات مغربی بازار کی باکھا سے ضم ہوں گے ہماری اصطلاحوں سے زبان ناآشنا ہوگی یعنی اب جو ہمارے الفاظ ہیں ہمارے جو طور طریقے ہیں ہماری جو اصطلاحیں ہیں ان سے ہماری زبان جو ہے ناآشنا ہوگی بے خبر ہوگی لغات مغربی بازار کی باکھا سے ضم ہوں گے لغات مغربی یعنی مغرب کی زبان بازار کی باکھا یعنی عام بول چال کی زبان ہم جو استعمال کرتے ہیں اس میں ضم ہوگی یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہماری زبانوں میں مغربی زبانوں کے الفاظ بہت سارے مل گئے ہیں یعنی انگریزی کے الفاظ بہت سارے ہماری زبانوں میں آج کل رائج ہیں اسی چیز کا اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ ہماری زبان جو ہے یہ لغات مغربی بازار کی باکھا سے ضم ہوں گے یعنی مغربی زبان ہماری زبان میں ضم ہوگی بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں یعنی کہتا ہے کہ دنیا کی نظروں میں چشم دنیا یعنی دنیا کی نظروں میں شرافت کا معیار شرافت کی کسوٹی جو ہے وہ بدل جائے گی زیادہ تھے جو اپنے ذم میں وہ سب سے کم ہوں گے جو شریف مانے جاتے ہیں ان کی دیتار کم ہو جائے گی یعنی شریف ہماری تہذیب میں شریف اس کو مانا جاتا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو جو زیادہ عقل مند ہو دانش مند ہو اس کو شریف کہا جاتا ہے شرافت کا معیار جو ہے اسی کو اس میں شامل کیا جاتا ہے کہ یہ شریف آدمی ہے اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن جو مغربی شرافت ہے ان کا جو معیار ہے وہ ہے کہ جو اچھے کپڑے پہنے جو کسی فلم کا ہیرو وغیرہ ہو تو اس کو شریف کہا جاتا ہے لیکن ہماری شرافت کا معیار دوسرا ہے کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے تغیر کے معنی ہیں بدلاؤ اور کہتا ہے کہ کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا یعنی کسی کو اس بدلاؤ کا اس کی طرف حس نہیں ہوگا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی
ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے، یعنی جس تہذیب میں وہ پلے بڑے ہوں تو اسی کی وہ مغنی ہوں گے، اسی کی وہ تقلید کرنے والے ہوں گے۔ تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر۔ پھر کہتا ہے کہ اکبر اس شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا جو تخلص ہے وہ استعمال کیا ہے۔ تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر۔ اکبر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ تمہیں اس زمانے، دہر کہتے ہیں زمانے کو، اس زمانے کے اس انقلاب کی کیا پریشانی ہے، کیا پرواہ ہے۔ بہت نزدیک ہے وہ دن کہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے، وہ دن اب قریب ہیں کہ جب نہ ہم ہوں گے اور نہ تم ہوں گے، یعنی نہ میں ہوں گا اور نہ میری یہ دنیا ہوگی۔ تو اس طرح جو یہ نظم جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔